ماعز بن مالک، ان کو ایک مرتبہ حد لگی. حد لگنے کے بعد کچھ دن جب گزرے تو صحابہ اکرام ان کے بارے میں، حضرت ماعز بن مالک کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے کہ ان سے یہ کام ہو گیا، ان کو حد جاری ہو گئی. ہر ایک اپنے اپنی سوچوں کے حساب سے صحابہ اکرام ان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، مختلف باتیں. جو انہوں نے کوئی کام کیا، کوئی برا فعل ان سے ہو گیا تو انہوں نے خود آ کر انہوں نے معافی مانگی اور انہوں نے خود اقرار کیا کہ یہ کام مجھ سے ہو گیا. تو اس کے بعد ان کو رجم کیا گیا، سزا ہوئی ان کو. جو ان کی اسلام کے لحاظ سے ایک حد ہوئی وہ مکمل ہو گئی. تو صحابہ اکرام حد کے بعد اس سوچ سے باتیں کر رہے تھے کہ ان سے یہ برا کام ہو گیا، یہ ہو گیا، ان کو سزا ہوئی، حد لگی، یہ وہ. تو آقا علیہ السلام نے ان کی باتیں جب سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ماعز بن مالک نے توبہ کر لی اور اس نے ایسی توبہ کی ہے، فرمایا کہ لو قسمت بین قوم لوسعتہم، اگر یہ ان کی توبہ پوری قوم میں تقسیم کی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گی. ایسی توبہ انہوں نے کی ہے. تو اللہ پاک نے ان کی توبہ اس قدر قبول کر دی کہ اگر ان کی تقسیم کی جائے پوری قوم کے اندر تو پوری قوم کے لیے ان کی توبہ قبول ہو جائے گی. اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے سامنے، جبکہ صحابہ اکرام ان کے بارے میں جس ڈومین میں بات کر رہے تھے، جس انداز میں باتیں کر رہے تھے، جس کیفیت کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، جس اسٹیٹس اور حالت کے حساب سے باتیں کر رہے تھے اور جس میدان میں رہ کے باتیں کر رہے تھے، تو صحابہ اکرام کس ڈومین میں باتیں کر رہے تھے کہ ان کو حد لگی، ان کو سزا ہوئی، انہوں نے برا کام کر دی. مطلب اس ڈومین میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے. جبکہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ڈومین میں باتیں فرما دی، کس کرائٹیریا کے اندر، کس میدان میں آ کر ان کو سمجھایا. ایک الگ میدان کہ ان کی وہ باتیں، نیگیٹو جو باتیں تھیں ان کو ڈسکس ہی نہیں کی، ان کو حد لگی، سزا ملی وغیرہ نہیں، بلکہ سوچ ہی تبدیل کر دی. ان کا ڈومین، ان کا معیار، ان کا جو ایک کرائٹیریا تھا ان کی سوچ کا تبدیل کر دیا. فوراً اس کی توبہ کی جانب اشارہ کر دیا، اس توبہ کی جانب ایک ذہن لگا دیا کہ انہوں نے ایسی توبہ کر لی ہے کہ اللہ پاک نے ایسی قبول کر دی کہ اگر وہ پوری قوم میں تقسیم کی جائے تو سب کے لیے برابر ہو جائے، سب کے لیے کافی ہو جائے. یہ ہے سوچ کا بدلنا. سوچ جس کے اندر بھی دیکھیں، اگر وہ منفی سوچ رہا ہے، اگر اس کی ذہن میں منفی سوچ ہے تو آپ اس سوچ کو مثبت بنا لیں، نیگیٹو کو پازیٹیو کر لیں. صحابہ اکرام کیا سوچ رہے تھے، کس حالت میں سوچ رہے تھے، کس انداز میں ان کے بارے میں سوچ رہے تھے. آقا علیہ السلام نے پورا ڈومین ہی چینج کر لیا. یہ ہے اصلاح، یہ ہے مسائل کا حل، یہ ہے کسی کو منفی سے مثبت کی طرف لانا. ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہم تو نیگیٹو باتوں میں زیادہ چلے جاتے ہیں. جب کوئی نیگیٹو بات کرتا ہے تو ہم نیگیٹو کے اندر ان کا ساتھ دیتے ہیں، بلکہ نیگیٹو باتوں میں ان کے لیے ہاں میں ہاں ملاتے جاتے ہیں. تو ہم ان کے بن جاتے ہیں گویا. ہمیں نیگیٹو کو بھی پازیٹیو کر دینا ہے، ایسی ایسی باتیں کرنی ہیں تاکہ اگلے کا ذہن نیگیٹو سے پازیٹیو میں تبدیل ہو جائے. یہ ہے اصلاح معاشرہ. معاشرے کی اصلاح تبھی ممکن ہے جب ہم اپنی سوچوں کو تبدیل کریں گے، اپنی سوچوں کو پازیٹیو بنائیں گے. جتنی بھی نیگیٹو ہو بس سوچ کو پازیٹیو بنا لیں اگلے کے لیے. آپ اس کرائٹیریا میں دیکھ رہے تھے، اس ڈومین میں اسے دیکھ رہے تھے جو غلط تھا، اس کا ڈومین چینج کریں، پازیٹیو بن جائے گا. اب جب آدمی نیگیٹو پوائنٹ میں چلا جاتا ہے، اس کی نیگیٹو چیزوں کو تلاش کرتا ہے، نیگیٹو سوچ میں چلا جاتا ہے، تو معاشرے کے اندر الجھنیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، کریٹ ہوتے ہیں اور شکوے جنم لیتے ہیں. اب جب آدمی اس ڈومین کو ہی چھوڑ دے، پازیٹیو سوچنے لگے، جس کے اندر برائی دیکھیں اس کی برائی کو چھوڑ کر اچھائی کو دیکھیں، اس کے بارے میں اپنے ذہن میں اچھائی چیزوں کو تصور کر لیں، اچھی چیزوں کو تصور کر لیں، پازیٹیو چیزوں کو تصور کر لیں، سارے مسائل حل، سارے جو شکوے تھے ختم اور جو ساری الجھنیں تھی وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اس طرح اپنے معاشرے کو نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف تبدیل کرنا ہے. اللہ کے نبی کے یہی تعلیمات ہیں. جب بھی آپ کے سامنے کوئی نیگیٹو بات کی گئی، آپ نے ذہنوں کو پازیٹیو کی طرف تبدیل کر دیا، آپ نے ذہنوں کو اس نیگیٹو سے پازیٹیو کی جانب منتقل فرما دی.